السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ تو جہاں کینسر کی بیماری کے ساتھ انسان بہت سے مراحل سے گزرتا ہے، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ اور اپنے جذبات کی وجہ سے، وہاں پر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بھی مضبوط کرے اور صدقہ بھی دیتا رہے۔ کینسر کے مریض مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 51% کینسر کے مریضوں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ مشکل ان کو خوف اور فیئر کے ساتھ کوپ کرنا لگتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس جذبے کو دیکھیں تو یہ ہمیں بہت اہم انفارمیشن دیتا ہے، ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ کچھ خطرہ ہے اور اس کے مطابق ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ فیئر، خوف انسان کو بہت زیادہ سٹریسفل کر دیتا ہے اور اپسیٹ بھی۔ کینسر کے مریض کو یہاں پر اپنے آپ سے چند سوالات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا کہ کیا میں نے زیادہ باتوں کے بارے میں گمان تو نہیں کر لیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے؟ مجھے کس چیز کا خوف ہے کہ میری بہت سی کیپیسٹیز کم ہو جائیں گی، میرے تعلقات متاثر ہوں گے اور میں شاید کچھ بھی نہ کر سکوں اور بہت سے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا۔ یہ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ زیادہ پریشان رہنے سے کیا میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں زیادہ ہوشیار ہو کر ہر قسم کی مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہوں؟ اور پھر اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ اس طرح کا خوف اپنے پر طاری رکھنے سے کہیں میں کینسر سے زیادہ تو اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جذبات کے نرغے میں آنے سے یہ تو نہیں ہو رہا کہ میں اپنی سیلف کیئر پہ توجہ نہ دے پاؤں۔ اس معاملے کو یوں بھی دیکھنا چاہیے کہ ویسے ہی زندگی میں اتنے زیادہ سٹریسز ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، کیا بلا وجہ کا خوف اپنے پر طاری کرنے سے میں نے اپنی پریشانیوں کو بڑھا تو نہیں دیا؟ تو یہاں پر پھر ایسے شخص کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہوگی، کیونکہ مجھے ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ اس بیماری کا اور اس بیماری کے ساتھ آنے والے سٹریس کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہے۔ اگر ہم خوف کو، فیئر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک فزیولوجیکل رسپانس رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو آنے والے تمام خطرات سے محفوظ کرتا ہے۔ اور جب جسم اپنے آپ کو کسی بھی خطرے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ ہی سوچوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی خطرہ ٹل جاتا ہے تو جسم کا پورا سسٹم اپنے آپ کو دوبارہ سے نارمل پر لے آتا ہے۔ لیکن کینسر کے مریض کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ایسی ریئلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیماری بھی چل رہی ہے، اس کا علاج بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہونے والے خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کوئی کمپلیکیشن ہے، کبھی بار بار ٹیسٹ ہیں، فالو اپ ہیں اور بہت سی انسرٹینٹی ہے مستقبل کے بارے میں۔ تو ایسے مریض کے لیے اس خوف کو بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ ایک وشیس قسم کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ بیماری کی پریشانی، علاج کی پریشانی اور اس کے علاوہ ویسے ہی پریشانی کا لگاتار ہونا۔ اگر ایسا انسان بہت زیادہ ڈسٹریس میں چلا جائے اور جتنا زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا جسم اور سوچیں اور زیادہ پریشانی لے کر آتی ہیں۔ انسان کو مزید خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر سے، علاج سے، بیماری سے، لوگوں سے بات کرنے سے، کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے سے، اور جسم لگاتار سٹریس کو فیس کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خوف کے اس سائیکل کو کیسے توڑا جائے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو روکنا ہوگا،
اور یہ ماننا ہوگا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. آسان کام نہیں ہے ایسا سوچنا، کیونکہ جب انسان کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے تو انسان فزیکلی اور ایموشنلی کسی ایسی پناہ گاہ میں جانا چاہتا ہے جہاں پر اسے سکون حاصل ہو. اسی کیفیت کی وجہ سے کبھی کبھار انسان اپنے ڈاکٹر کو بھی یہ کہتا نظر آتا ہے، ڈاکٹر صاحب جتنے مرضی پیسے لے لیں، جو مرضی علاج کریں، بس مجھے اس بیماری سے نجات دلا دیں. اور جب انسان کو خوف اور پریشانی کی وجہ سے کچھ گمان آتے ہیں، کچھ ججمنٹس پاس کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کا نفس کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ایسے بھی مریض دیکھے گئے ہیں کہ انہوں نے جب یہ سوچا کہ ہاں مجھے کینسر ہے اور ان کو خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے اس کے علاج کے اوپر توجہ دینی ہی چھوڑ دی، بس گیو اپ کر دیا اور ہر مثبت بات کے لیے سوچا دس از ناٹ پاسبل، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اس خوف کو فیس کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں سوچنا، اس کو ماننا اور اس کے بعد اپنے آپ کو بتانا کہ مجھے جہاں بیماری کے ساتھ لڑنا ہے اس خوف کا بھی مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ ایسا ہی مریض پھر اپنے لیے بہت سے بہترین فیصلے کر پائے گا. وہ ہر دن بہت سی ہیلدی چوائسز کرے گا کہ اس کو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اللہ سے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے، کون سی خوراک کھانی ہے، کیسی ایکسرسائز کرنی ہے. اور اگر ڈاکٹر نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کینسر کے لوٹنے کا رسک ہے تو وہ اس کے لیے بھی بہادر بنے گا. جو انسان اپنے خوف اور ڈر کو فیس نہیں کرتا اور وہ اندر ہی اندر اس کو کھاتا جاتا ہے، تو ایسے سمجھیں کہ اس پینک نے اس کو پورا اپنے قبضے میں کر لیا ہے. ایسا انسان مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا، ایسا انسان بہت ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے. تو کینسر کے مریض کو جب بھی بیماری سے متعلق خوف محسوس ہو تو اس کو اپنے آپ کو اپنے اس خوف سے الگ کر کے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بہادر بنانا ہے اور جن معاملات کا خوف اس کے اوپر آ رہا ہے ان کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ جتنا انسان اپنی بیماری کے معاملے میں اور مستقبل کے معاملے میں کم گمان کرے گا، کم ججمنٹل ہوگا، تو وہ اس خوف سے اپنے آپ کو جلد باہر نکال سکے گا. اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر مجھ پر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو مجھے سٹریس نہیں ہوتا، کیونکہ سٹریس تو انسان کو محسوس ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جتنی انسرٹینٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اس سٹریس کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے کینسر کے مریض کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے ایمان کی کمی نہیں ہے اگر مجھے کچھ خوف ہے، کچھ سٹریس زیادہ ہے، بلکہ اس بیماری کی نوعیت ہی ایسی ہے. تو سیلف کرٹیسزم میں بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. اب کیسے پہچانا جائے کہ ہمارے اوپر خوف بہت زیادہ طاری ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی اس خوف کی علامات ہمیں فزیکلی محسوس ہوتی ہیں، مثلاً جسم میں بہت زیادہ دردوں کا ہونا، بات بات پہ پریشانی اور چڑچڑاپن ہونا، ہر وہ تبدیلی جو جسم میں محسوس ہو اس کے بارے میں ایسے سوچنا بس یہ بیماری اب لا علاج ہو رہی ہے. اگر ڈاکٹر نے کسی ٹیسٹ کو دیکھ کر یا علاج کرتے کرتے کسی بھی خدشے کا ذکر کیا تو بس طبیعت اور خراب ہونی شروع ہو جائے. اور جب ڈاکٹر نے کوئی اپوائنٹمنٹ دی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے بے تحاشا ڈر لگے، دل میں بار بار ایسا خیال آئے کہ کسی طرح سے یہ اپوائنٹمنٹ ہی کینسل ہو جائے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ایسے شخص کو کتنی انرجی اور قوت لگانی پڑتی ہے کہ اپنے ان جذبات کو فیس کرے. فیئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے جسم، دماغ اور سوچیں سب کو متاثر کرتا ہے. تو کینسر کے مریض کو چاہیے کہ جب اس کو بہت سٹریس محسوس ہو تو ایک قدم پیچھے لے، اپنی صحت کے بارے میں وہ فیصلے نہ کرے جو کہ ڈاکٹر نے نہیں کیے، اور یہ سوچے کہ شفا تو اللہ تعالی کی طرف سے آنی ہے، مجھے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے.
ऐसी वजूहात ढूंढे जिसकी वजह से उसके अंदर ये एतमाद की कैफियत पैदा हो कि मुझे इस बीमारी का मुकाबला करना है, मुझे अपने अंदर वो रिजिलियंस लेकर आनी है, यानी बाउंस बैक करना सीखना है जब भी कभी ज्यादा स्ट्रेस आए। कभी कभी खौफ महसूस करने वाला इंसान सोचता है कि क्योंकि मैंने इसका इजहार किसी के सामने नहीं किया तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हम सबको मालूम होना चाहिए कि जो इंसान बहुत ज्यादा एंजाइटी और खौफ को महसूस करेगा तो वो उसकी शक्ल और जिस्म के जरिए पूरी तरह से कम्युनिकेट हो जाएगा। ऐसा इंसान कभी कभी दांतों को बहुत ज्यादा भींचता है, रोने को उसका दिल चाहता है, आंखें कई दफा बहुत ज्यादा एंजाइटी की वजह से खुली हुई होती हैं, मुंह ढलका हुआ होता है, ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा पसीना भी आता है, बात करते वक्त हलक में फंदा सा लग जाता है और मेदे में भी अजीब सी कैफियत महसूस होती है। कभी कभी हाथ पांव भी कांप रहे होते हैं, दिमाग सुन सुन सा रहता है। फिर समझ नहीं आती कि ये बीमारी बढ़ रही है या खौफ की वजह से, अपने जज्बात की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे मौके पे डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए जो आपको जरूर इस बात की तसल्ली दे देगा कि ये कैफियत बीमारी की वजह से है या नहीं। तो जब इंसान के नर्वस सिस्टम में ये फियर का रिस्पॉन्स लॉक हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली सारे इमोशनल रिएक्शंस को 90 सेकंड से ज्यादा ले जाता है। और ये बात याद रखिएगा, जब इंसान की जिंदगी में लगातार खौफ मौजूद हो तो उसकी वजह से बहुत से फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग होना, भूख का बढ़ना या घट जाना। और कभी कभार यही फिजिकल सेंसेशंस इंसान के पेनफुल जज्बात को भी भड़का देती हैं और कई मर्तबा इसमें बहुत सी पेनफुल मेमोरीज भी होती हैं। खौफ और परेशानी इंसान की तवज्जो को इस बात पे फोकस करवाती है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क है। हर सोच इंसान को परेशानी देती है और हर सोच के साथ जो गुमान आता है उससे लगता है कि मेरी जिंदगी में तो अब जो होने वाला है इससे बुरा कभी भी नहीं हुआ। कैंसर का मरीज जो कि खौफजदा भी है, कुछ मुश्किलात उसकी जिंदगी में कैंसर के बढ़ने, उसके इलाज और उसकी नौयत की वजह से है, और बहुत कुछ सिर्फ उसके खौफ की वजह से है। कैंसर के मरीज को अपनी बहुत सी कुव्वत और तवानाई को बचाने की जरूरत है। इसीलिए उसको तवज्जो देनी है कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आगे का इतना ज्यादा नहीं सोचना जिसकी वजह से खौफ तारी हो। अपने आप को ऐसी कहानियां नहीं सुनानी कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ऐसी तस्वीर कशी नहीं करनी कि मैं बहुत मजबूर हूं, हेल्पलेस हूं, बहुत सफर कर रहा हूं, बहुत तकलीफ में हूं, यानी वो बातें जिनका वजूद इस वक्त नहीं है उनकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। तो ऐसा फियर, खौफ जो कि अनकंस्ट्रक्टिव होता है, इंसान को अपने ऊपर भी तनकीद करने पे मजबूर करता चला जाता है। अपनी किसी बात पर ही शर्मिंदगी का एहसास होता है। ये समझ ही नहीं आती कि कहां पर इंसान बहादुरी से मुकाबला करे और कहां पर किसी के सामने ये भी बयान कर दे कि मुझे ये बात परेशान कर रही है। लेकिन ये सब जानने के साथ किसी भी कैंसर के पेशेंट को ये बात जरूर समझ आ जानी चाहिए कि खौफ, फियर, एंजाइटी ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस हैं जो कैंसर जैसी बीमारी के साथ वाबस्ता हैं। तो अपने जज्बात को बिल्कुल भी इनवैलिडेट ना करें, डिस्कार्ड ना करें, उनके बारे में परेशान ना हो, उनको नोटिस करें, उनको लेबल करें और अपने जहन से इस सोच को एक दफा गुजार लें कि मुश्किल बीमारी के साथ जज्बात भी मुश्किल होते हैं। सिर्फ हमने अपनी सोच को, अपने जज्बात को ट्रेन करना है ताकि जो वाकई चीजें परेशान करने वाली हैं उनके बारे में हम सोचें, और वो बातें जो हमें सिर्फ वहम दे रही हैं, बुरा गुमान दे रही हैं, वहां पर हमने अपने ईमान पे काम करना है, अल्लाह ताला के आगे झुकना है,
سجدوں میں کثرت سے دعا کرنی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بہت پریشانی میں، رنج میں، خوف میں اپنے رب کو ایسے پکارا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔